سفر المظفر کے مہینے کے عنوان سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اسی طرح وہ غیر ضروری چیزیں جو ہم نے سفر المظفر کے مہینے کے کھاتے ڈال رکھے ہیں، جن کا شریعت کے ساتھ دور دور سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس کے متعلق بھی مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سفر المظفر کا جو یہ مہینہ ہے، سفر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خالی ہونا۔ چونکہ اس سے پہلے والے جو مہینے تھے، یہ وہ مہینے تھے جس میں جنگ و جدال کرنا حرام تھی، ذوالحجہ کے مہینے میں بھی اور اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی، اور یہ حکم تھا اور لوگ اس کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو یہ 2 مہینے لگاتار گزرنے کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے، اس میں عام طور پر لڑائی کرنے کا، جو جہاد کفار کے مقابلے میں اقدام ہو، آگے جانا، یا اسی طریقے سے کوئی جنگ و جدال کا سلسلہ اس مہینے میں کیا جاتا تھا، تو سارے جنگجو اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں کی طرف نکل جاتے تھے، گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا۔ سفر المظفر کے متعلق کچھ غلط باتیں ہیں جو ہم اس مہینے کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کاروبار نہ شروع کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، جبکہ دین اسلام میں، شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر میں نے احسان کیا ہے کہ اس میں میں نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پہ میں نے احسان کیا، اپنا پیارا پیغمبر، اپنے آخری رسول، امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے دنیا والو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، جو میرے پیغمبر تمہیں بتائیں ان کو اختیار کر لو، اور جن چیزوں کے متعلق میرے پیغمبر تمہیں روک دیں ان سے رک جاؤ۔ ہم نے ان کی زندگی دیکھنی ہے۔ اسی مہینے کے اندر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا تو اس سفر کے مہینے کے اندر۔ آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں سفر کے مہینے میں نحوست ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا سفر ولا حامہ، کہ سفر کے اندر، اسی طرح توہم پرستی کے اندر، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں توہم پرستی ہیں، اس کے اندر کوئی جو ہے تاثیر نہیں ہے، تاثیر ہے تو اللہ پاک کے حکم ہے۔ سفر المظفر کی فضیلت، ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ امام الانبیاء کا نکاح حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح سفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلامی کے اندر ایک اور بہت بڑا واقعہ، خیبر کا فتح ہو جانا۔ جب ایمان والے خیبر کو فتح کرنے کے لیے نکلے، خیبر کے 16 قلعے تھے،
15 کو جو ہے بالکل فتح کر لیا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کی وجہ سے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ کل اس لشکر کی کمان حضرت علی سنبھالتے ہوئے آگے جائیں گے، انشاءاللہ یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صبح کا وقت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم آگے آ جاؤ، تمہاری قیادت کے اندر یہ لشکر ہوگا اور یہ جو 16واں قلعہ ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ فتح ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، زیادہ صحیح دکھائی نہیں دیتا، چبھن سی ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا تو انہیں مکمل شفا مل گئی۔ یہ وہی لعاب ہے جو حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ لگا تو وہاں بھی شفا ملی، یہاں سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ میں لگی تو وہاں بھی اللہ پاک نے شفا دی۔ اب نکل پڑے میدان کے اندر، ادھر سے ایک شخص تھا مرحب نامی، یہ مرحب بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا اور اس کے متعلق یہ مشہور تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے مقابلے میں 10 بندے آؤ، وہ یہ نہیں کہتا تھا میرے مقابلے میں 100 بندے آؤ، کہتا تھا کہ 1000 آدمی ہوں میں اکیلا مرحب ان کے لیے کافی ہوں۔ کفر کا غرور تھا، تکبر تھا، لیکن ظاہری اس کے ڈول ڈال خد و خال بڑے عجیب تھے۔ ان کے ہاں وہ بہت بڑا بہادر مانا جاتا تھا مرحب، اور اس کی بہادری کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے۔ ادھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے مقابلے میں میدان کے اندر جاتے ہیں، ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی داڑھی ان کی نکلی ہوئی، بظاہر عمر میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ مرحب نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، کہنے لگا کہ شاید انہوں نے بچہ واسطہ دے کر جو ہے نا بھیجا ہو تاکہ ہمارے ساتھ کوئی لڑے نہ، تو اس وجہ سے وہ کہنے لگا کہ اپنے کسی بڑے کو بھیجو، کسی سب آ جاؤ، میں مقابلہ کروں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں تجھ سے مقابلہ کروں گا اور مقابلے کے لیے میدان میں نکلا ہوں۔ مرحب آگے آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، جا مدینہ والوں سے پوچھ لے، ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ لے، مجھے اب وہ شعر کہتے ہیں۔ میں تو بڑا جنگجو ہوں، بڑا بہادر ہوں، اور لوگوں کی زبان پہ میرے لیے شعر کے لفظ ہیں، تو میرا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ تمہیں لوگ اب شعر کہتے ہیں، جب میں ماں کی گود کے اندر تھا اس وقت بھی میرا نام حیدر تھا۔ حیدر کا معنی شیر، اور ایک لقب آپ کا اسد، اسد کا معنی بھی شیر، اور ایک لقب آپ کا کرار ہے، کرار کا بھی ایک معنی شیر کے آتا ہے، کہ تم اپنے آپ کو اب شعر کہتے ہو، میں تو ماں کی گود میں تھا، میں اس وقت بھی شعر تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ان کو شعر کہلوایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ملا اسد اللہ الغالب، کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے شعر ہیں، شعر۔ انتہائی غصے کے عالم میں مرحب آگے بڑھتا ہے، غیظ و غضب کے ذات کہ چھوٹا بچہ مجھے للکار رہا ہے، تلوار یوں اٹھائی اور ضرب یوں لگائی، سیدنا علی المرتضیٰ نے ڈھال سے اس کو روک دیا، جیسے ہی روکا مرحب کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ فوراً یوں ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا کہ اب اتنی جلدی موت آنے والی نہیں ہے، موقع دیتا ہوں کہ جاؤ کوئی دوسری تلوار اپنے لیے منگواؤ۔ مرحب نے دوسری تلوار منگوائی اور یہ مرنے سے پہلے ہی مر گیا تھا، ظاہر ہے
پہلے کتنی بہادری کا تذکرہ، اور اب تلوار بھی ٹوٹ گئی، پھر بھی دوسری تلوار لینے کے لیے آئے، پھر آئے انتہائی غصے کے ساتھ، پہلے سے زیادہ زور لگا کے ضرب لگائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ڈال سے اس کو روک لیا، پھر تلوار ٹوٹ گئی، پھر تلوار لے کے آیا، پھر ضرب لگائی۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے ساتھ اپنی تلوار ذوالفقار اٹھائی اور اس سے ایک وار کیا جس سے وہ مرہب دو لخت ہو گیا، اور اس کے بعد وہ قلعہ جو خیبر کا قلعہ تھا نا، وہ سارا کا سارا فتح ہو گیا۔ اور ہم مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کوئی کام سفر کے اندر شروع نہیں کرنا چاہیے، ذرا دیکھو تو صحیح، اتنا بڑا کارنامہ اور اتنی بڑی فتح جو حاصل ہوئی تو وہ بھی مہینہ سفر المظفر کا۔ تو سفر کے منحوس ہونے کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بدبختی ہے، اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں بھئی شادی نہ کرو، اس میں شادیاں ٹوٹتی ہیں۔ شادیاں ٹوٹتی ہیں بھئی، وہ سفر کے مہینے میں ٹوٹتی ہیں۔ شادیاں تو انسان کے اپنے نباہ کرنے اور نہ کرنے سے ٹوٹتیاں ہیں، مزاج نہ ملنے سے ٹوٹتیاں ہیں، طبیعتیں نہ ملنے سے ٹوٹتی ہیں۔ وہ تو اگر 27ویں شب رمضان المبارک کی رات بھی کسی کا نکاح ہو، اگر یہ ہوگی تو شادیاں پھر بھی ٹوٹیں گی۔ شادیوں کا ٹوٹنا نہ ٹوٹنا یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، اور کسی چیز کے اندر بھی نحوست نہیں ہوتی۔ تو سفر کے مہینے میں اس کا نام جو ہے نا، اس کے ساتھ لفظ کون سا لگتا ہے؟ سفر المظفر۔ مظفر کسے کہتے ہیں؟ ظفریابی سے ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف نہیں ملتا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو اس لیے ان خرافات سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، حقیقت کو مسلم کرتے ہوئے راہ ہدایت پر آنا ہوگا، ماننا ہوگا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کافی ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، غیروں نے بھی ان کو تسلیم کیا۔ آج بھی دنیا کے اندر اگر عظیم لیڈروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان میں سر فہرست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ تو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ کر گئے، اور ہم نئی چیزیں ان کو پھر دین کا نام دے کر پھر اس میں یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں چند ایسے پیغامات گردش کر رہے ہوتے ہیں نا جو قرآن و سنت کے منافی ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہوں کہتے ہیں جی وہ حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ ایک حدیث کے نام سے ایک چیز مشہور ہوتی ہے، لوگ اس کو فارورڈ کرتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سفر کا مہینہ ختم ہو تو مجھے بتا دو، خوشخبری سنا دو۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں جس میں اس طرح کی بات۔ ہم کن باتوں کے اندر الجھ چکے ہیں؟ آج مسئلہ اپنے حالات اور واقعات کا دیکھیں، معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، بے دینی کتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، سارے معاملات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم دین سے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر کفار بھی شرما جاتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لا یبقى اسلامہ الا اسمہ ولا یبقى قرآنہ الا رسمہ، کہ قرآن باقی نہیں رہے گا مگر رسم و رواج کے لیے رہ جائے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بچی کو گھر سے نکالا جاتا ہے، قرآن اوپر جو رکھ، اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ رسم ہے، اس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر قرآن کا تحفہ دینا چاہتے ہیں
اس بچی کی تربیت اور تعلیم ایسے کریں کہ وہ قرآن مجید سیکھے اور پڑھے۔ اگر آپ اس وقت قرآن کو یوں ہاتھ سے نہ بھی اٹھائیں، آپ نے اس کے دل کے اندر وہ قرآن مجید کو محفوظ کیا ہوا ہے جو اس نے پڑھ کر سمجھ کر جو ہے اپنی زندگی گزاری اور آئندہ کے لیے وہ گزارے۔ ہم نے رسموں کے لیے اس کو رکھ دیا ہے۔ آپ بھی دیکھیے، قرآن مجید رہنما کتاب ہے، یہ ہدایت نامہ ہے رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے، اس میں ہدایت نامہ ہے ہمارے لیے، اور ہم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں شفا بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں احکام پر پیروی کا بھی حکم ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا بھی حکم ہے، صلہ رحمی کا بھی حکم ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے، ماں باپ کے حقوق کا، بہن بھائیوں کے حقوق کا، معاشرت کا ذکر ہے، تجارت کا تذکرہ ہے، قیادت کا تذکرہ ہے، سیادت کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو اس کو صرف رسم کے طور پر نہیں، اور پھر رسم کے طور پر جب بچیوں کے جہیز کے ساتھ، جو کہ ایک غیر شرعی کام ہے، اس کے ساتھ ایک یہ بھی قرآن مجید کو بھی رکھا جاتا ہے۔ کئی گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ سالہ سال سے وہ قرآن مجید غلاف کے اندر لپیٹ کر اس کو گھر کے سب اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے، بس اس کو کوئی کھول کر پڑھنے والا نہیں۔ ہاں، ایسی بچیاں بھی ہیں کہ والدین نے ان کی تربیت کی، قرآن کی تعلیم دی، اب وہ صبح اٹھ رہی ہیں، قرآن نہیں بھی ہے، پھر بھی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لا یبقى قرآنہ الا رسمہ ولا یبقى اسلامہ الا اسمہ، کہ اسلام باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نام باقی رہ جائے۔ آج میری معاشرت، میری تجارت، میرا لین دین، میری گفتگو، میرا رہن سہن، میری وضاحت، ہم خود اکیلے میں سوچیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کتنا مسلمان ہوں؟ میں نام کا مسلمان ہوں یا حقیقتاً مسلمان؟ تو وہ ہوتا ہے اس کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام کی طرف آتا۔ آج ہم دین سے بھی متنفر کرنے والے، وہ کل کا واقعہ آپ نے سنا ہو، روزانہ کے واقعات ہوتے ہیں، کہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں بچوں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے جاتے ہیں، زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتے ہیں، حوض کا نشانہ بنایا جاتے ہیں، خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، غیرت کے نام پہ قتل و قتال کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی میرا حلیہ مسلمانوں والا، لیکن کردار پر غور کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو جتنے بھی فرمودات ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں، ان کو ہم اختیار کریں گے، ان کے اوپر آ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ باقی جو ہے نا یہ توہم پرستیاں، یہ باتیں، یہ غیر شرعی، اور یہ زیادہ تر، معاف کیجیے گا، ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا ان چیزوں کے اندر زیادہ پڑی ہوئی ہیں کہ دوپٹہ یہاں پہ آ گیا تو یہ ہونے والا ہے، کالکھ لگ گئی تو یہ ہونے والا ہے، بچہ گر گیا تو یہ ہونے والا ہے، پلو یوں ہو گیا تو یوں ہونے والا ہے، راستے سے بلی، کالی بلی راستہ کاٹ لے تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا، کوا کائیں کائیں کرتا ہے یہ ہونے والا ہے۔ یہ توہم پرستیاں، ان چیزوں سے باہر نکلیں، اور یہ زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دین اور دنیا کو یوں واضح کر دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ اب تو شریعت بالکل سرعام ہے، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ تو اسی لیے ہم نے آج کے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے سفر المظفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھا۔ کوئی کام بھی، کسی کام کی ابتدا بھی منحوس، نحوست والی نہیں ہوتی۔ ہاں، اپنے کردار کے اوپر غور کرنا ہے۔ اگر کردار برا ہوا تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی ابتدا کر لینا، اس کے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہوتا ہے نا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہماری بدعمالیاں کہ اللہ پاک ہمیں فصل سے نوازے، ہم عشر نہ ادا کریں، اللہ پاک ہمیں مال سے نوازے، ہم زکوٰۃ نہ ادا کریں، اللہ پاک ہمیں صحت دے اور ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اللہ پاک نے مال دیا ہو، صاحب استطاعت ہوں، حج نہ کریں۔
یہ غور اور فکر کرنے والی باتیں ہیں۔ تو سفر کے اندر نحوست نہیں ہے، ہماری ان بداعمالیوں کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ اور یہ نحوستیں دین اسلام میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، مثلا ایک برے عمل کی نحوست کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک برے عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زبان سے جھوٹا لفظ نکالتا ہے نا، جھوٹی بات کہتا ہے، جھوٹا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس کی اتنی بدبو اور تعفن ہوتی ہے کہ رحمت والے فرشتے سے کوسوں دور، میلوں دور جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ تو نحوست تو ہمارے جھوٹ بولنے کی ہے، نحوست تو ملاوٹ کرنے کی ہے، نحوست تو ہیرا پھیری کرنے کی ہے، نحوست تو ہمارے لین دین کے اندر پورا نہ اترنے کے اندر ہے، نحوست تو وعدے کو پورا نہ کرنے میں ہے۔ تو دین اسلام کو اختیار کریں، دین اسلام کے متعلق اس طرح کی اگر شکوک و شبہات ذہن میں پیدا ہو جائیں تو علماء سے رجوع کیا کریں، علماء سے پوچھ لیا کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر علماء سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ تو اہل علم بھی جو آپ کو بتائیں گے وہ اپنا دین نہیں بتائیں گے، وہ قرآن و سنت سے بتائیں گے۔ جو اپنا دین بتائے گا تو وہ غلطی کر جائے گا، اپنا دین تو ہمارا ہے نہیں ہے، دین تو دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین اسلام پہ ہے جس پر اللہ نے مہر لگا لی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی مذہب مقبول ہے، کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے تو اس کا یہ دین، یہ مذہب قبول نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک اب جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کا دین اسلام پر ایمان لانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ کی شریعت پر عمل کرنا، یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ جب تک اسلام کو قبول نہ کیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا جائے، آپ کی شریعت پر عمل نہ کیا جائے اور اس کو تسلیم نہ کر دیا جائے، اس کے علاوہ باقی کسی بھی مذہب کے اندر ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو توہم پرستی سے باہر نکلیں، فال نامی سے نکلیں۔ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر ظاہری اثرات کو دیکھ کر آپ کو بتاتا ہے، حکیم آپ کی نبض کو دیکھ کر بتاتا ہے، عالم آپ کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کو بتاتا ہے، لیکن دلوں کے راز، موت کے واقعات، انسان کا نفع اور نقصان، انسان کی بلندی اور پستی، انسان کا صاحب اولاد ہونا نہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو ہم رجوع کرتے ہوئے ان باتوں کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ کو حوالے کس طرح کریں گے؟ جب اللہ پاک کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ بس انہیں چیزوں کو اپنا لیں، باقی دنیا کی جھنجھٹوں میں نہ پڑیں، دنیا کی الجھنوں کے اندر اپنے آپ کو مزید نہ الجھائیں، اپنے آپ کو مزید کنفیوز نہ کریں، بلکہ علماء کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے ان سے دین اسلام کا مسئلہ ضرور پوچھ لیا کریں۔ دین اسلام میں تو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ولا سفر ولا طیرا ولا حامہ، تو سفر کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ ولا طیرا، یہ تیر کیا تھا؟ یہ جانوروں کو اڑاتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر۔ جیسے ہی اڑاتے، اگر وہ جانوروں کو نہیں پرندوں کو اڑاتے تھے، پرندوں کو اڑاتے تھے، جیسے ہی پرندہ سیدھے جانب اڑتا تو کہتے ہاں یہ کام کرنا چاہیے، جیسے ہی الٹی طرف سے وہ اڑتا تو کہتے نہیں جی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کسی پرندے کے اڑنے نہ اڑنے سے تیرے کام کی ٹھیک نہ ہونے اور ہونے سے کیا فرق؟ ہاں تو کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نام لے، استخارہ کر، استخارہ کر، اللہ سے مشورہ طلب کر۔ استخارے کے الفاظ بھی ہیں، اللہم انی استخیرک، یا اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، مشورہ لیتا ہوں۔ انی، اس میں ذکر کیا ہے؟ میں۔ تو پتہ چلا کہ براہ راست بندہ خود استخارہ کرے تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم انت تقدر ولا اقدر۔ اس میں اقرار کرتے ہیں اللہ تو قادر ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ تو اگر بہتر جانے، ان ھذا الامر، اس کام کے بارے میں، خیر لی، میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان ہو۔
تو اللہ کی ذات کے ساتھ رجوع کریں، اپنے کاموں کی ابتدا کریں، دیکھیں یہ کام نہیں چلتا، پیچھے دیکھیں کہیں میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے رکا ہوا۔ ہم سارے معاملات کو تقدیر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ نے یہ اللہ ہی تو کرتا ہے، لیکن اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے برے عمل انسان خود اپنے ارادے سے کرتا ہے، پھر اس کی تاثیر، اس کے اثرات اس کو دکھائی دیتے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا رات کے وقت کہ میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے، کیا میری زندگی کے اندر اللہ کے احکام پورے ہیں؟ میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں؟ کیا میں نمازیں وقت پر پڑھتا ہوں؟ خود اس کا ضمیر اس کو جواب دے، اگر ہاں تو پھر کوئی اور وجہ ڈھونڈے، اگر نہ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم دین اسلام کو اتنا آسان سمجھ بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باقی نماز میں کیا رکھا ہے، قرآن میں کیا رکھا ہے، اور یہ جملے کفریہ جملے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں وظیفہ بتائیں یا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں، تو میں ان سے کہتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرو، نمازوں کا اہتمام بھی کرو۔ کئی ایسے لوگ بھی کہتے ہیں او نمازوں میں چھڈو، قرآن میں چھڈو، تجویز کر کے دے دو، تو یہ بات غلط ہے۔ تو دین اسلام کو اپنانا ہے، دین اسلام یہ عزت دیتا ہے ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہماری زندگیوں کے اندر اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو ان کو نکال باہر پھینکیں، اور دین اسلام کو اپناتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو سجاتے ہوئے اپنے سینوں پر بھی اور اپنے وجود پر بھی اور اپنے باطن پر بھی۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔